اب آئے. ہم نے کہا اچھا ہمیں تو تم کہتے ہو انگریز کے دور کی پیداوار, تو جناب ذرا آپ بھی اپنا تعارف کروا دیں, آپ کس کے دور کی پیداوار ہیں؟ کہتے ہیں ہم تو حنفی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ 90 ہجری میں پیدا ہوئے, 160 میں فوت ہوئے. میں نے کہا جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب بتا دے. مولوی کو جواب نہیں آیا, مولوی کو جواب نہیں آیا. ہم نے مناظروں میں بھی پوچھا, جواب نہیں آیا. میں نے اپنے علاقے کے مولوی کو پوچھا جناب شیخ الحدیث صاحب بتا دو امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب جن کا مذہب مانتے ہو. کہنے لگا امام صاحب کی کتاب کا آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا. کہتے آپ کیسے عالم ہیں, آپ کو امام صاحب کی کتاب کا ہی نہیں پتا؟ میں نے کہا آپ کیسے عالم ہیں, آپ مجھے بتا ہی نہیں رہے. مقلد بھی امام صاحب کی کتاب نہیں بتاتے. چاروں نے چار کہنے لگے الفقہ الاکبر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. میں نے کہا اور اگر الفقہ الاکبر کو مان لیا جائے تو تم اہل سنت میں باقی رہ سکتے. لکھا ہوا ہے اہل آسمان کا اور اہل زمین کا ایمان برابر ہے. کہتے تو ہمیں کیا کہتے ہیں اندر بھابی نبی دا خیال آ جائے تے نماز ٹوٹ جان دی. ہمارا تو یہ موقف ہے ہی نہیں, ہمارا یہ موقف نبی آگے بڑھے نبی پیچھے ہٹے, صحابہ دیکھتے بیان کرتے, جوتا اتارتے صحابہ اتارتے. ہم تو کہتے ہیں پوری نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک پیغمبر کے خیال کے ساتھ سنت کے ساتھ نہ پڑھے نہ اس کی نماز ہوتی ہے نہ اس کا اسلام بچتا. ہم تو کہتے ہیں ایک حوالہ 1.5 صدی سے وہ جی اسماعیل دہلوی نے لکھے ہے, عبادت کس کی ہوتی ہے؟ بولو عبادت کس کی ہے؟ نبی کی عبادت کے لیے اگر کوئی نماز پڑھے گا اللہ کی قسم پکا مشرک ہے. جاؤ میری عبارت کو لکھو, نوٹ کرو. جماعت اہل حدیث کا موقف ہے, تو میں پوری دلیری کے ساتھ کہتا ہوں جاؤ 295 کی جو کاروائی کر سکتے ہو کرو. جو نبی کی عبادت کی غرض سے نماز پڑھتا ہے پکا مشرک ہے. عبادت کس کی ہوگی؟ نماز کس کے لیے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کون کہہ رہے رسول اللہ؟ کون کہہ رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے کہا اچھا جناب آپ اپنا تعارف تو کروائیں. پھر فقہ اکبر کو بھی چھوڑ دیا. کہتے ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے, یہ ان کی نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. نہیں کیوں نہیں؟ کیا لکھا ہوا ہے اندر وابی نے نا, وابی یہ گستاخ نے ہماری گستاخی کیا جناب. یہ آندے نعوذ باللہ جی توبہ توبہ توبہ. اے وابڑے آندے نے کی آندے نے نو جی توبہ توبہ توبہ. لوکی آندے پتہ نہیں کی شٹن لگے نے مولوی صاحب کروں کی نے توبہ توبہ توبہ. وہ عقیدت مند کیسے عقیدت مند کہ بسا اوقات اگر سپیکر کو غلطی سے ہاتھ لگ جائے, ضرب لگ جائے, آواز سپیکر کی نکل آئے, عوام کا مجمع ایسا عامکوں کا مجمع کہ سبحان اللہ. عجیب بات ہے, کیسی بات ہے. تمہارے جیسا شعور ہماری عوام کے پاس نہیں. سنو ادنا خطیب سے لے کر بڑے سے بڑا شیخ الحدیث ممبر و مصلی پر بات کرے, بچے سے لے کر بوڑھے تک, مرد و جوان عورت کو حق ہے کہ پوچھے حضرت جی مسئلہ کتوں کیتا جی حق ہے یا نہیں ہے. پہلا سبق ہی ہم اپنے مدارس میں اپنی مساجد میں یہ دیتے ہیں جو امام مالک کہا کرتے تھے, لوگوں تکبیر حضرت مولانا سید سبحان حضرات کہنے لگے ہمارے امام صاحب
یہ وابی جو ہے گستاخ ہے. اچھا نہیں کیا گستاخی ہے؟ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہے نا یہ کفر پر فوت ہوئے. کون کہتے ہیں؟ وابی کہتے ہیں. ہم نے کہا اگر اس بنیاد پر کفر کے فتوے لگاتے ہو تو لگاؤ امام ابن ماجہ پر فتویٰ جنہوں نے باپ باندھا باب زیارت قبور المشرکین، جنہوں نے باپ باندھا سنن ابن ماجہ میں. اور پھر لگاؤ فتویٰ امام ابو حنیفہ پر جنہوں نے لکھا ووالدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا علی الکفر. یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ کا بھی، اور صرف ان کا ہی نہیں بلکہ ملا علی قاری کا بھی، اور صرف ملا علی قاری کا ہی نہیں بلکہ مفتی شفیع اوکاڑوی بریلوی کا یہ بیٹا ہے کوکب نورانی اوکاڑوی. یہ کوکب نورانی میں تو کہتا ہوں ظلمانی، کوکب ظلمانی صاحب. یہ کوکب ظلمانی صاحب کی کتاب ہے والدین رسالت مآب. اس کا صفحہ نمبر 67 ہے. 6 اور 7 لکھا ہوا ہے قدما تمام ائمہ محدثین کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک کے والدین کفر پر مرے ہیں. تمہارے بڑوں نے لکھا، ہم نے نہیں لکھا. کہتے ہیں فقہ اکبر کو چھوڑ گئے. میں نے کہا اچھا کوئی اور کتاب بتاؤ. کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا، ہماری ایک اور بھی کتاب ہے. کون سی کتاب ہے؟ کہتے ہیں قدوری ہے. میں نے کہا قدوری تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نہیں ہے، قدوری تو 4 صدیوں بعد لکھی گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے قدوری کو کھول لیتے ہیں. قدوری میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جن عورتوں کے ساتھ نکاح حلال نہیں، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وخالاتکم وعماتکم، ماں اور بہن کے ساتھ اگر نکاح کرے تو اس پر کوئی حد نہیں. پھر قدوری کو بھی چھوڑ دیا. ہاں نہیں 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 یہ نہیں شجر ممنوعہ نہیں. میں نے کہا اور کون سی ہے؟ کہنے لگے ہدایہ سعید اسد صاحب اگر آپ میں غیرت ہے جس طرح آپ کی ایک ایک بات کا سب تینشا